آج 8 مارچ ہے اور میرے والد کی سالگرہ ہے اور میں نے سوچا کہ میں اپنی کچھ یادیں اپنے والد کے متعلق آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے والد کا بہت سا وقت ملتان ڈائسس میں یا ساؤتھ پنجاب میں گزرا، لیکن ان کی جو پیدائش ہے 1936 میں 8 مارچ 1936 میں فیصل آباد میں ہوئی، لیکن وہ بہت ینگ تھے، یعنی 1960 میں وہ ملتان ڈائسس میں چلے گئے اور وہاں پر ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً 1936 کے بعد کچھ دیر وہ میرے خیال میٹرک تک وہ فیصل آباد میں تھے، اس کے بعد وہ پھر ملتان چلے گئے اور 1994 تک وہ ملتان ہی میں تھے اور بڑی فیتھفل ان کی سروس تھی ملتان ڈائسس میں، اور پھر نیشنلائزیشن آف سکولز کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے فیتھفلی انہوں نے سرو کیا۔ میرا خیال ایسے ٹیچر بہت کم ملیں گے جو اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اتنے سنسیئر ہوں۔ تو یوں مجھے یاد آتا ہے کہ کاش ہم سب ان کی طرح ہوں۔ مجھے یاد ہے، تھوڑا یاد ہے 1970 یا 71 کے بعد ان کی وہ خانوال میں تھے 1970 سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک مشن اسکول تھا خانوال میں جو ڈائسس آف کیتھولک ڈائسس آف ملتان کے انڈر تھا۔ اس میں میرے دونوں والدین، میری والدہ اور میرے والد ٹیچر تھے اور وہ وہاں پر دے ور ویری ہیپی ان خانوال، اور اس اسکول میں وہ خدمت سارا انجام دے رہے تھے، لیکن اچانک ان کی تبدیلی چک نمبر 31 10 آر میں کر دی گئی، جو ایک چھوٹا سا مسیحی گاؤں تھا، لیکن اس وقت اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، پکی سڑک سے، خانوال سے، بڑے شہروں سے بہت دور تھا، اور ایک قسم کا جو مین لائن جو ہمارے جو ایریاز تھے، جو کرسچن ٹاؤنز تھے یا ہاسٹلز تھے، ان سب سے بہت دور تھا، اور وہاں سے آپریٹ کرنا، پھر بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ تو ایک بیکورڈ گاؤں میں میرے والد کو بھیج دیا گیا، اور اس میں بھی پالیٹکس تھی، کچھ جو ٹیچرز تھے اس وقت کے وہ چاہتے تھے کہ ماسٹر جمیل کو وہاں سے نکال کے کسی بیکورڈ علاقہ میں بھیجا گیا۔ میرے والد بشو صاحب اور جو ڈائریکٹر آف سکولز تھے، انسپیکٹر آف سکولز، ان کی تابعداری کرتے ہوئے ہی وینٹ ٹو چک نمبر 31 10 آر، اور انہوں نے وہاں پر بہت پھر تقریباً 13-14 سال وہ وہیں پر رہے، اور دیکھیں کہ خدا کا کرنا کیسا ہوا کہ انہیں وہاں جانے کے بعد کیسی بلیسنگ ملی۔ جیسے ہی وہ 1972 یا 72 میں وہ وہاں پر چک نمبر 31 10 آر میں گئے، اور تقریباً ان کی وہاں پر اپوائنٹمنٹ کے کچھ دیر کے بعد جو مشن سکولز تھے وہ نیشنلائز ہو گئے، یعنی انہیں کمیا لیا گیا، اور یوں مائی فادر بیکیم گورنمنٹ ٹیچر اینڈ ہی ٹوک اٹ ایز اے بلیسنگ۔ اور بہت سے ٹیچرز جو اس وقت نیشنلائز اسکولوں کا حصہ بن گئے اور گورنمنٹ ٹیچر بن گئے، وہ مشن کی نوکری سے گورنمنٹ جاب میں آ کر بہت خوش ہوئے۔ تو یہ بھی اس وقت کی ایک پالیٹکس تھی کہ لوگ مشن سکولز میں اتنی اچھی تنخواہیں نہیں تھی، اس لیے لوگ مجبوری کے تحت اس وقت ادھر کام کرتے تھے، لیکن جیسے ہی جو ہمارے مشن سکولز ہیں ان کو نیشنلائز کیا گیا تو بہت سے ٹیچر اس وقت خوش بھی ہوئے، اور یہ ایک حقیقت ہے جو میں میرے باپ نے میرے خیال 1973 یا 74 میں بی ایڈ کر لیا تھا۔ یہ ایک ڈگری ہوتی ہے ایجوکیشن کی، جس بیچلر آف ایجوکیشن کہتے ہیں میرا خیال۔ تو انہوں نے وہ ڈگری حاصل کی، اور ابھی وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ہائی اسکول میں اپنی خدمات سار انجام دیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوالیفیکیشن تھی، لیکن یہاں پر بھی بعض لوگوں نے بڑی سیاست کھیلی اور ان کے اس کام کو 10 سال تک ڈیلے کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ماسٹر جمیل پرائمری اسکول اور پسماندہ گاؤں سے نکلیں اور یہیں پر رہیں، اور اس جالس کی وجہ سے ہی اس کا جو سارا پروسیس تھا اٹ گاٹ ڈیلیڈ فار 10 ایئرس، 10 سال تک وہ اپنی جو پوزیشن تھی، جو ان کی ڈیزائر تھی، وہ نہیں حاصل کر سکے۔ لیکن 1983 یا 84 میں فائنلی یوسف رضا گیلانی، جو کچھ دیر پہلے ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، وہ ملتان ضلع کونسل کے چیئرمین تھے۔ تو میرے والد کے کچھ مسلم اسٹوڈنٹس تھے جن کو وہ پڑھایا کرتے تھے، اور ان کے والد اس علاقہ میں، خانوال کے علاقہ میں بڑے بااثر تھے، پیر تھے۔ ان کی سفارش سے پھر میرے والد کو
17 گریڈ ملا, اور پھر 1983 میں یا 84 میں میرا خیال ہی جوائنڈ سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول ان تیتی چک, اور وہاں پر میرے والد بہت مقبول تھے اپنے اسٹوڈنٹس میں. ان کے ہر جگہ جس ایریا میں بھی ہم جاتے تھے, جس شہر میں, جس گاؤں میں, اس ایریا میں ابا جی کے اسٹوڈنٹ وہاں پر انہیں مل جاتے تھے, اور ابا جی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. میرے والد وہاں پر سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول میں 1983 سے 1994 تک, ٹل ہز ڈیتھ ہی واز سرونگ دیئر ایز اے ٹیچر, اور وہ بڑے خوش تھے. ہی واز دا ہیپیسٹ مین who was serving in St. Vincent High School as a teacher, and he loved his students, he loved the people of Teti Chak. وہ اور تیتی چک کے لوگ میرے ابا جی کو بہت پیار کرتے تھے اور ان کی بڑی عزت کرتے تھے. اور میں ان کی خوبی, جو بہت اچھی خوبی تھی کہ ہی لو ٹیچنگ, وہ انجوائے کرتے تھے کہ پڑھانا جو ہے وہ ان کا ایک ہابی تھا, ان کی زندگی کا حصہ تھا, کہ وہ اس کام کو ایسے کرتے تھے جیسے یہی ان کی زندگی کا آخری اور پہلا کام ہے. اس لیے ان کے اسٹوڈنٹس آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں اور آج بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں, اور ان کی اولاد کو. اور خدا میرے والد کو ہمیشہ کا آرام بخشے, اور ان کے تمام اسٹوڈنٹس جو ان کی وجہ سے ان کے ذریعے کامیاب ہوئے, خدا ان اسٹوڈنٹس کو اور ترقی دے. اور دعا کرے کہ ہمارا خاندان بھی ہم اپنے والد کے نقش قدم پر چل سکے. ہیپی برتھ ڈے ان ہیون مائی ڈیڈ, وی لو یو.